جب آپ یہ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے. تو جو اندرونی آزادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے. جو معاشرے کی آزادی ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور جب ایک انسان اندر سے بھی آزاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی آزاد کر دے تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. 125 جنگ بدر 313 لوگ 11 سال کے بعد 636 جو اس وقت کی سپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں 636 میں 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج 1 لاکھ تھی خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر 11 سال کے بعد یارموک میں وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک منٹ ابھی کوئی 9 منٹ رہ گئے. آپ نے غور سے سنیے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی تربیت کرنا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں جو ہم سارا وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم آزاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے. اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 313 تھے صرف جنگ بدر میں اور 11 سال کے بعد 636 رومن ایمپائر قدسیہ کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ ہار جاتا ہے. 1 لاکھ ان کی فوج تھی. اور اس سے اگلے سال جو دوسری سپر پاور تھی وہ قدسیہ میں 637 میں جنگ ہار جاتی ہے. 2 سپر پاورز 12 سال کے اندر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ. کیونکہ وہ جو عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کیا. معاشرے کو آزاد کیا عدل اور انصاف دے کے. جب انصاف ہوتا ہے تو انسان برابر ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایک کمزور آدمی کو انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے مقابلے میں وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور آزاد لوگ ہی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے. جو افغانستان اور یہ جو اوپر ہمارا قبائلی علاقہ یہ سارا جو علاقہ تھا جو بھی فتح کرنے آتا تھا ہندوستان وہ جب افغانستان سے نکلتا تھا اور یہ جو ہمارا قبائلی علاقے سے نکلتا تھا جدھر آپ یہاں ہنگو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے خیبر ادھر سے جب جب نکلتا تھا تو وہ سیدھا جاتا تھا دلی پانی پت پہ. ایک جنگ ہوتی تھی بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا ان کو کوئی روکتا نہیں تھا اور جو جنگ جیتا تھا اس کا وہ حکمران بن جاتا تھا. اور افغانستان 3 سپر پاورز اس کو فتح نہیں کر سکی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو نظام ہے ادھر لوگ آزاد ہیں جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں. فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں. تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے ہی غلام تھے. کیوں قبائلی علاقے میں 80 سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ؟ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے.
آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. افغانستان میں کیوں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں قبول کی؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں. تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے، حقیقی آزادی کی. آزادی آتی ہے انصاف سے. جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے؟ کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا. جو ایک جرگہ جس کو لا جوری سسٹم تھا، جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو سامنے بٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا. لوگ آزاد تھے. یہاں جو چودھری تھا وہ قانون سے اوپر، جو بیچارہ نیچے، اس کو انصاف نہیں ملتا. لوگ غلام تھے. تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے. ہم نے انصاف لینا ہے. یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے. اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولت کاروں نے، اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان کی غلامی کریں گے. اور جو بھی، اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ، پولیس، FIR، ابھی علی امین کو انہوں نے جیل میں ڈالا.